اب جو ہے اس میدان کے ماہر اور ہمارے نہایت ہی قریبی دوست و کلیگ مولانا عبدالوحید مدنی حفظہ اللہ آپ کے سامنے ہیں۔ آئیے آپ ناظرین کی طرف سے کسی ایک محترم نے سوال کیا ہے کہ کیا پیسے کے بدلے میں اناج یا کپڑے خرید کر دینے سے زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو آئیے محترم ناظرین اس میدان کے ماہر مولانا عبدالوحید المدنی حفظہ اللہ کے ذریعے سے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ابھی میرے قریبی دوست جناب توصیف عالم کے صاحب سے کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ کیا زکوٰۃ میں پیسے کے بدلے یا روپے کے بدلے میں سامان وغیرہ خرید کر کے دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور اس سوال کا تقریباً جواب ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ مزمل الحق ابو الحسن المدنی حفظہ اللہ دے چکے ہیں، اگرچہ ان کی باتوں میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن چونکہ حکم ہے اس لیے اس کی تعمیل کرتے ہوئے چند باتیں نہایت ہی اختصار کے ساتھ آپ تمام ناظرین کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے ایک مختصر تمہید جان لینا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ اس سوال کا صحیح جواب ہمارے سامنے آئے۔ دیکھیے، مذہب اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنا یہ اس کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اسلام کے 5 بنیادی ارکان بتائے ہیں، اور ان ارکان میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ کن چیزوں کی زکوٰۃ ہم ادا کریں گے اس کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس سوال کا صحیح جواب ہمارے سامنے آ سکے۔ بالاختصار یہ ساری باتیں ہو چکی ہے، لیکن جواب کی وضاحت کے لیے اس کا اعادہ کرنا یا اس کو دوبارہ ذکر کرنا ضروری ہے۔ سونا یا چاندی، باتیں گزر چکی ہے۔ سونا اگر آج کے زمانے کے حساب سے 85 گرام ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس کا 2.5% زکوٰۃ ہم کو ادا کرنا ہوگا اگر اس میں 1 سال کا وقفہ گزر جاتا ہے۔ اسی طرح سے چاندی اگر ہمارے پاس ہو اور اس کا مقدار 595 گرام یا اس سے زیادہ ہو اور اس میں بھی 1 سال کا وقفہ گزر گیا ہو تو اس میں بھی ہم کو بطور زکوٰۃ 2.5% یا 2.5% ادا کرنا ہوگا، یا اس کے بدلے میں پیسے کی شکل میں اس کی زکوٰۃ بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ کیوں ادا کی جا سکتی ہے؟ اس لیے کہ آج کے زمانہ میں روپیہ یا پیسہ یہ وہی کام کرتا ہے جو کام سونا اور چاندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں کرتا تھا۔ سونا اور چاندی جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بطور ثمن یعنی قیمت کے استعمال کیا جاتا تھا، آج کے زمانے میں روپیہ یا پیسہ بطور ثمن یا قیمت کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے سونے کی جگہ میں 2.5% سونے کی جگہ میں اگر کوئی شخص پیسہ ادا کرتا ہے تو ادا کر سکتا ہے، یا اسی طرح سے چاندی کی جگہ میں بھی اگر کوئی پیسہ ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص نقدی، اس زمرے میں نقدی بھی آتا ہے، اس لیے کہ نقدی یہ سونے چاندی کے ہی قائم مقام ہے، اور روپیہ پیسہ اگر اس نصاب کو پہنچتا ہے، اور صحیح قول جیسا کہ گزرا بھی کہ اگر چاندی کے نصاب کے مقدار میں اگر پیسہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس کا 2.5% زکوٰۃ ہم کو ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جانوروں کے باب میں بھی باتیں آئی کہ جانور میں بھی زکوٰۃ ہم کو دینا پڑے گا۔ اگر 5 اونٹ کسی کے پاس ہے تو اس کو 1 بکری بطور زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ 30 گائے کسی کے پاس ہے تو 1 بچڑا 1 بچڑی اس کو بطور زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ 40 بکری اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو بطور زکوٰۃ 1 بکری ادا کرنا پڑے گا۔ کھیتی یا زمین سے اگنے والا جو اناج ہے اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر 7.5 کنٹل اناج ہمارے کھیتی سے اگتا ہے تو اس کا عشر یعنی 10واں حصہ یا 20واں حصہ اگر ہم مشین سے پانی وغیرہ پانی دے کر کے اس کی کھیتی کرتے ہیں تو اس کا 20واں حصہ
ہم کو بطور زکوٰۃ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور آخری چیز جو زکوٰۃ کے باب میں آتا ہے وہ ہے عروض التجارہ، جس کو کہا جاتا ہے، یعنی تجارت کا سامان۔ تو تجارت کا سامان چونکہ پیسہ کے ذریعے ہی حاصل کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں بھی جو زکوٰۃ ہم نکالیں گے تو روپیہ اور پیسے کی جو زکوٰۃ نکالنے کی کیفیت ہوگی وہی کیفیت یہاں پر بھی ہم استعمال کریں گے۔ یعنی جتنا سامان دکان میں موجود ہے ان تمام سامانوں کو 1 سال گزرنے کے بعد ہم جوڑیں گے، دیکھیں گے، اور اس میں اگر ہمارا پیسہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس حساب سے اس کا 2.5% ہم بطور زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کے پیچھے کی علت یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بطور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جن چیزوں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ جانور کے باب میں جانور دینے کا حکم دیا، سونا چاندی کے باب میں یا تو سونا چاندی دیجیے یا اس کا جو بدیل ہے، یعنی سونا چاندی اس کا بدیل پیسہ دیجیے۔ کھیتی کے بدلے میں کھیتی یعنی اناج کے بدلے میں اناج ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے جانور کے یا مویشیوں کی زکوٰۃ کے بدلے میں اللہ کے رسول نے زکوٰۃ میں بطور زکوٰۃ نکالنے کے لیے جانور کا ہی حکم دیا۔ اور عروض تجارہ چونکہ وہ پیسے کا بدیل ہوتا ہے، پیسے کے بدلے میں سامان تجارت حاصل کیا جاتا ہے اور اسی لیے اس میں پیسے کی شکل میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ اب ہم اصل مدعے میں آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا نقدی میں زکوٰۃ واجب ہے اگر نصاب کو پہنچتا ہے؟ بات صحیح ہے، اگر نصاب کو پہنچتا ہے، یعنی تقریباً آج کے زمانے کے حساب سے ہمارے پاس 50,000 روپیہ اکاؤنٹ میں جمع ہے اور اس میں 1 سال کی مدت گزر گئی ہے، تو ہم کو اس میں زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ کتنا زکوٰۃ ادا کریں گے؟ تو 50,000 کو آپ 40 سے تقسیم کیجئے، جتنا نکلے گا وہ اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ہم 50,000 کو 40 میں تقسیم کریں گے، اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے 1250 روپے۔ تو کیا ہم اس 1250 روپے کے بدلے میں ان 1250 روپے کے ذریعے سے کپڑا خرید لیں یا چاول خرید لیں اور اس کو غریب میں یا جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں اس میں تقسیم کر دیں تو جائز ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے جو تفصیل آپ کے سامنے ذکر کیا تو اس حساب سے اصل یہی ہے، ایک اختلافی مسئلہ ہے لیکن اصل یہی ہے کہ تمام چیزوں کی زکوٰۃ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اسی طرح سے ادا کی جائے گی۔ اصل یہی ہے، جیسے جانور کی زکوٰۃ جانور کے ذریعے سے، سونے چاندی کی زکوٰۃ سونے چاندی کے ذریعے سے، اور کھیتی کی زکوٰۃ یا اناج کی زکوٰۃ اناج کے ذریعے سے، اصل یہی ہے۔ اور لیکن اگر کہیں ایسی ضرورت ہو یا ایسی مصلحت نظر آئے جس سے ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہاں پیسے کی جگہ میں سامان خرید کر کے دینا زیادہ بہتر ہوگا، تو اس کو بھی اہل علم نے جائز قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی اس سلسلے میں باتیں سنی ہیں۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا قول آپ کے سامنے آیا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ الدراہم لا بد ان تکون دراہم، درہم کی زکوٰۃ ضروری ہے کہ وہ درہم کے ذریعے ہی سے ہو، ولا تخرج من اعیان اخرى، اور اس کو کسی دوسرے سامان کے ذریعے سے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔ لیکن الا اذا وکلک الفقیر، جس مسکین کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہو وہ آپ سے کہے کہ نہیں بھائی مجھے پیسہ مت دیجیے، بلکہ اس پیسے کے ذریعے سے آپ مجھے 2 لنگی خرید کر کے یا ایک کرتا خرید کر کے ہم کو دے دیجیے، اس کی ہم کو ضرورت ہے، تو ایسا وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہاں دیکھتے ہیں حلیم چوک میں، یہاں ایک فقیر مانگنے کے لیے آتا ہے، ایک مسکین مانگنے کے لیے آتا ہے، تو پاگل قسم کا ہے، وہ مانگتا ہے اور عجیب شکل میں وہ مانگتا ہے، اور اگر ہم اپنے زکوٰۃ کا پیسہ اس پاگل کو دینا چاہیں تو ایسے پاگل یا مسکین شخص کے حق میں بہتر یہی ہوگا کہ ہم اس کو پیسہ نہ دیں، اس لیے کہ ہم پیسہ دیں گے وہ جا کے میلہ ٹھیلا وغیرہ میں اس پیسے کو برباد کرے گا۔ ایسی مصلحت اور ایسی حاجت کے وقت اس کو پیسہ نہ دے کر کے اس کی جو ضرورت کا سامان ہے وہ خرید کر کے اس تک پہنچا دینا جائز ہے۔ اور اسی چیز کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وَإِخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مَمْنُوعٌ مِنْهُ،
اور بغیر ضرورت کے یا بغیر ظاہری مصلحت کی قیمت کے بدلے میں نکالنا کے بدلے میں دوسری چیز کو نکالنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ضرورت ہے، مصلحت ہے، ظاہری مصلحت اس سلسلے میں موجود ہے، تو پھر ایسی صورت میں پیسے کے بدلے میں سامان وغیرہ زکوٰۃ میں نکالنا جائز ہے۔ اس لیے میرا بھی موقف اس سلسلے میں قرآن حدیث کی روشنی سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ اصل زکوٰۃ، ہر چیز کی زکوٰۃ اسی چیز سے ادا کی جائے گی جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے، الا یہ کہ جہاں مصلحت موجود ہو یا حاجت موجود ہو تو ایسی صورت میں ہم کو پیسے کے بدلے میں سامان کے ذریعے سے یا اناج یا کھانے کے لوازمات کے ذریعے سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہمارے لیے بإذن اللہ جائز ہوگا۔ اور مزید تفصیل کے لیے اس سلسلے میں مجموع فتاوی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 303، اسی طرح مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 82 کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔